السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، افغان سفیر کی بیٹی کے مبینہ اغوا کا معاملہ اب متنازع تو ہو گیا ہے لیکن مشکوک بھی ہو گیا ہے۔ حکومت پاکستان نے جو انکوائری کی ہے، جو تحقیقات کی ہے ابھی تک، اس میں کہیں بھی اغوا کا کوئی ثابت نہیں ہو پا رہا، اغوا کا کوئی ثبوت نہیں مل رہا۔ پہلے دن سے لڑکی کا جو بیان ہے اس کا بھی جائزہ اگر لیا جائے اور جو سی سی ٹی وی فوٹیجز حکومت کلیم کر رہی ہے اور حکومت نے چھان بین کی ہے، ان کو اگر دیکھا جائے تو یہ میچ نہیں کر رہے۔ میں نے پہلے بھی پروگرام کیا تھا کہ لڑکی کا بیان اور سی سی ٹی وی فوٹیجز، لوگوں کے بیانات، ٹیکسی ڈرائیورز کے بیانات، یہ آپس میں میچ نہیں کر رہی۔ تو حکومت نے جو تحقیقات کی ہے اس میں تقریباً 220 لوگوں کے بیانات قلم بند کیے ہیں، 300 سی سی ٹی وی کیمروں کی فوٹیجز نکلوائی ہے اور 700 گھنٹے جو ہے واچ ٹائم یعنی ریکارڈنگ، 700 گھنٹے کی ریکارڈنگ جو ہے اس کا حکومت نے جائزہ لیا ہے۔ اسلام آباد پولیس نے بھی جائزہ لیا ہے۔ اس میں لڑکی کی جو ایکٹیویٹی ہے، یعنی وہ کہاں سے کہاں گئی ہیں، کھڈا مارکیٹ گئی ہیں، پنڈی گئی ہیں۔ اب یہ ایف آئی آر میں جو درخواست دی ہے تھانے پہ لڑکی نے، اس میں اس کا ذکر ہی نہیں کیا کہ وہ کھڈا مارکیٹ کیوں آئی ہیں، راول پنڈی کیوں آئی ہیں۔ یہ حکومت کہہ رہی ہے کہ بھائی سی سی ٹی وی فوٹیج یہ بتا رہی ہے کہ لڑکی گھر سے نکلی ہے اور ٹیکسی پیدل نکلی ہے، آگے چل کر جہاں ٹیکسی کھڑی تھی وہاں سے ٹیکسی پکڑی ہے اور کھڈا مارکیٹ آئی ہے۔ کھڈا مارکیٹ کا لڑکی نے درخواست میرے پاس بھی کاپی آئی ہوئی ہے جو تھانے میں لڑکی نے دی ہے، اس میں ذکر ہی نہیں ہے کہ وہ کھڈا مارکیٹ گئی ہے۔ اس میں F6 اور F7 کا ذکر ہے اور کچرے کے ڈھیر پر میں پڑی تھی، اس طرح کا ذکر ہے۔ باقی کھڈا مارکیٹ کا کوئی ذکر نہیں ہے، راول پنڈی جانے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کہہ رہے ہیں کہ جی راول پنڈی سے پھر دامنے کو بھی لڑکی گئی ہیں، لیکن دامنے کو جانے کی فوٹیجز پولیس ذرائع بتا رہے ہیں کہ وہ نہیں ہے، تو اس کی بھی تحقیقات کی جا رہی ہے کہ دامنے کو کیسے پہنچی۔ تو حکومت کا کلیم ہے کہ جی 200 لوگوں کا، جن میں ٹیکسی ڈرائیورز اور ان کے مالکان متعلقہ لوگ جو ہیں، تقریباً 200 سے زائد یعنی 220 کے قریب جو ہے، ان کے بیانات قلم بند کیے ہیں۔ کہیں بھی کسی بھی ٹیکسی میں لڑکی کو مار پیٹ کرنے کا، تشدد کرنے کا کہیں سے بھی کوئی واقعہ رپورٹ نہیں ہو رہا، کہیں سے ثابت نہیں ہو رہا۔ تو حکومت نے مسترد کر دیا ہے اس دعوے کو کہ لڑکی کوئی اغوا ہوئی ہے۔ یہ حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ ڈرامہ ہے، یہ کیونکہ حکومت کا الزام ہے کہ یہ بھارت اور افغانستان مل کے پاکستان کو بدنام کرنے کی سازش کر رہے ہیں۔ تو پہلے دن سے مشکوک تو لگ رہا تھا کیونکہ پولیس جس طرح کلیم کر رہی تھی اور لڑکی کا جو بیان تھا اس میں بالکل بہت زمین آسمان کا فرق تھا، جس کی وجہ سے یہ معاملہ پہلے سے ہی مشکوک ہو گیا تھا۔ اور پھر ایک تصویر چلی زخمی حالت میں کسی کی، وہ پتہ چلا کہ کسی اور کی تھی اور وہ کسی لڑکی کی بھی نہیں تھی، لڑکے کی بھی نہیں تھی، وہ کسی تیسری جنس کے کسی کی تصویر تھی۔ تو پھر افغان سفیر نے اپنی بیٹی کی تصویر جاری کر دی ٹویٹر پہ کہ میری بیٹی کی یہ تصویر ہے، جو سوشل میڈیا پہ چل رہی وہ نہیں ہے۔ سلیم صافی نے بھی ٹویٹ کیا کہ میری سفیر سے بات ہوئی ہے، انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ تصویر نہیں ہے میری بیٹی کی اور میری بیٹی کی یہ تصویر ہے۔ تو پہلے تو تصویر کا بھی تنازع تھا کہ پہلے لوگوں نے ہمدردی کی، کیونکہ تصویر جو جاری کرائی گئی یا جاری کی گئی کہاں سے جاری ہوئی، زخمی حالت میں، تو لوگوں کی ہمدردیاں ہو رہی تھی۔ جب واقعی کوئی لڑکی اگر اغوا ہو اور لڑکی کو زخمی کیا جائے اور چہرے پہ بلڈ خون نظر آ رہا ہو، تو ہر بندے کی ہمدردیاں اس لڑکی کے ساتھ، ہر انسان کی ہمدردیاں اس لڑکی کے ساتھ ہوں گی۔ تو شروع میں ہمدردیاں حاصل کی گئیں تصویر چلوا کے، مجھے ایسا یہ میرا تجزیہ ہے۔
کیونکہ لڑکی کی زخمی حالت میں کوئی تصویر نہیں ہے۔ لڑکی کی جو تصویر جاری کی ہے ان کے والد نے، نجیب اللہ جو افغان سفیر تھے اسلام آباد میں، ابھی تو واپس چلے گئے ہیں، افغانستان نے واپس بلا لیا ہے، افغان حکام نے پورے سفارتی عملے کو، سفیر سمیت ان کی فیملی سب واپس چلے گئے ہیں، کابل پہنچ گئے ہیں۔ تو یہ پرانی تصویر نجیب اللہ نے اپنی بیٹی کی پرانی تصویر جاری کی ہے، زخمی وغیرہ کی کوئی تصویر نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی زخمی حالت میں کسی کی تصویر جاری کر کے یہ کس نے یہ شو کیا کہ یہ افغان سفیر کی بیٹی کی تصویر ہے، یہ دیکھیں جی زخمی حالت میں زخمی کر دیا ہے ان کو اسلام آباد میں۔ تو ایک ہمدردیاں شروع میں اس تصویر کے ذریعے بھی حاصل کی گئیں، اس کے بعد پھر دوسرے دن پر تصویر جو ہے کئی گھنٹوں کے بعد جو ہے تصویر جو ہے اوریجنل جاری کی گئی، وہ بھی پرانی تصویر، کوئی زخمی شخمی حالت کی تصویر بھی نہیں ہے۔ لڑکی کا بیان بھی، اچھا لڑکی ہاسپیٹل گئی ہے، پمز ہاسپیٹل گئی ہے، سی سی ٹی وی فوٹیج بتا رہی ہے، ہاسپیٹل کا بھی کوئی ذکر نہیں ہے۔ اس سے پہلے F8 میں پرائیویٹ ہاسپیٹل گئی ہے، اس کا بھی کوئی ذکر نہیں ہے ان کی درخواست میں۔ تو یہ لڑکی کے درخواست نے بھی سوالات، شکوک و شبہات پیدا کیے ہیں۔ حکومت تو پہلے دن سے، پہلے لمحے سے اسلام آباد پولیس جو ہے CCTV فوٹیجز یہ نکلوا کے جب انویسٹیگیشن شروع کی ہے تو یہ اس وقت سے مشکوک تو لگ رہا تھا، لیکن اب جو افغان حکام ہیں وہ اس پر بضد ہیں کہ جی افغان سفیر کی بیٹی اغوا ہوئی ہے اسلام آباد میں۔ اب وہ مطلب کلیئر بھی نہیں کر رہے۔ اب پاکستان نے تو ان کو آفر کی ہے کہ جی افغانستان کی جو تفتیشی ٹیم ہے وہ آ جائے، ہماری تفتیشی ٹیم کے ساتھ مل کر تحقیقات کرے، تفتیش کرے، اور افغانستان نے یہ قبول کی ہے۔ وزیر خارجہ جو ہیں افغانستان کے، انہوں نے ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے بات کی ہے، تو شاہ محمود قریشی نے ان کو آفر کی ہے، پیشکش کی ہے، انہوں نے قبول کر لی ہے۔ اب افغانستان کی ٹیم بھی آئے گی اور پاکستانی ٹیم کے ساتھ مل کر تحقیقات کریں گے، لیکن شیخ رشید احمد نے بھی آفر کی ہے، پیشکش کی ہے افغان سفیر کو کہ اگر افغان سفیر اس میں تحقیقات میں شامل ہونا چاہیں، تحقیقاتی ٹیم میں وہ خود بھی انویسٹیگیٹ کرنا چاہیں تو وہ بھی شامل ہو سکتے ہیں انویسٹیگیشن ٹیم میں۔ یہ بڑی آفر کی ہے انہوں نے۔ تو شیخ رشید احمد کا بھی یہی موقف ہے، وزیر خارجہ کا بھی یہی موقف ہے، قومی سلامتی کے مشیر معید یوسف کا بھی یہی موقف ہے، اسلام آباد پولیس کا بھی یہی موقف ہے۔ جو تفتیش اسلام آباد پولیس اور حکومت پاکستان کی جانب سے ہوئی ہے ابھی تک، جو فائنڈنگز سامنے آ رہی ہے، اس میں لڑکی کا اغوا ہونا کہیں بھی ثابت نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے معاملہ ایک تو پیچیدہ، متنازع، مشکوک اور سوالیہ نشان بن گیا ہے کہ افغانستان نے کوئی خود پاکستان کو بلیک میل کرنے کی کوئی سازش تو نہیں ہے افغانستان کی۔ اس اینگل سے بھی ان چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ ان دنوں میں افغانستان کا پاکستان پر پریشر تھا، دباؤ تھا، اور الزامات بھی لگا رہا تھا افغانستان کے جی پاکستان جو ہے طالبان کی مدد کر رہا ہے، لیکن پاکستان نے تو کلیئر ان الزامات کو مسترد کیا ہے کہ پاکستان کوئی مدد نہیں کر رہا طالبان کی، لیکن افغانستان بضد ہے جی پاکستان جو ہے مدد کر رہا ہے۔ تو ایسے میں یہ واقعہ ہونا اور جس کا کوئی ثبوت بھی نہیں مل رہا، کوئی ٹھوس ثبوت اور یہ چیزیں سامنے، فائنڈنگز سامنے نہیں آ رہی کہ اغوا ہوئی ہے لڑکی بھی یا اغوا نہیں ہوئی، لڑکی کا خود اپنا بیان جو ہے اس میں سے بھی چیزیں، سوالات اٹھ رہے ہیں، اس میں بھی شکوک و شبہات جنم لے رہی ہیں۔ CCTV فوٹیجز جو ہیں وہ میچ کر نہیں رہے لڑکی کے بیان کے ساتھ، اور مزیدار بات یہ کہ واقعہ ہوا ہے دوسرے تیسرے دن افغان حکام نے اپنے سفیر کو، سفارتی پورے عملے کو اسلام آباد سے واپس بلا لیا۔ اتنی جلدی کیا تھی؟ سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ بھئی اتنی جلدی کیا تھی؟ کوئی تحقیقات ہونے دیتے، اور حکومت پاکستان نے تو پھر یقین دہانی بھی کرائی کہ بھئی ہماری ذمہ داری ہے، کوئی سیکیورٹی فراہم ہم کریں گے،
لیکن اتنا فوری طور پر ایک طرف طالبان افغانستان پر تیزی کے ساتھ افغانستان کو فتح کرتے جا رہے ہیں اور افغان حکام کا ایریا جو ہے وہ محدود ہوتا جا رہا ہے، سکڑتی جا رہی ہے حکومت اپنے فوجی جو ہیں افغان فوجی وہ یعنی بارڈر کراس کر کے مختلف ملکوں میں ایران، تاجکستان، ادھر ادھر چائنا ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں۔ تو مطلب یہ ان حالات میں افغان حکومت پریشان تو یقیناً ہے۔ ہو سکتا ہے یہ آغاز پاکستان سے کر دیا ہو بلیک میل کرنے کے لیے، اور اس کے بعد یہ باقی ممالک سے بھی سفراء جو ہیں اپنے سفارتی عملہ جو ہے افغانستان واپس ہی نہ بلا لے۔ جس طرح کے حالات، جس طرح کی افغان حکام کو شکست ہو رہی ہے، مسلسل شکست کا سامنا ہے، اور طالبان جو ہے علاقے فتح کرتے جا رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، پیش قدمی ان کی تیزی کے ساتھ ہو رہی ہے۔ تو ان دنوں میں مطلب یہ جتنا جلدی افغان سفیر کو اور سفارتی عملے کو بلا لیا گیا ہے، تو یہ خود سوالات پیدا کر رہا ہے، شکوک و شبہات پیدا کر رہا ہے کہ اتنی جلدی آخر کیسے فیصلہ کر لیا گیا کہ اسلام آباد سے سفارتی عملہ واپس بلا لیا جائے۔ یہ کہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کہیں یہ پری پلان تو نہیں تھا کہ لڑکی کے اغوا کا معاملہ، اغوا کا ڈرامہ رچایا جائے، اس کے بعد فوراً اسلام آباد سے سفارتی عملہ بھی واپس بلا لیا جائے، کیونکہ بھارتی میڈیا کے حوالے سے ظاہر ہے بہت زیادہ بھارتی میڈیا نے اس معاملے کو اچھالا ہے، اور پاکستان کو الزامات یہ کہ پاکستان انسیکیور ملک ہے، اسلام آباد بھی سیکیور نہیں ہے، سفارتی عملہ سفارتکار جو ہیں وہ اسلام آباد میں محفوظ نہیں ہے، پاکستان طالبان کا آماج گاہ ہے، اس طرح کے مختلف الزامات بھارتی میڈیا کی جانب سے میڈیا ٹرائل جو ہے کیا جا رہا ہے۔ تو اس کو پاکستان نے مسترد کیا ہے۔ پاکستان کا موقف یہ ہے کہ بھئی بھارت اور افغانستان مل کر پاکستان کو بدنام کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی اغوا کا واقعہ نہیں ہوا، 200 لوگوں کے بیانات ریکارڈ کیے گئے ہیں، 4 جو ٹیکسی ڈرائیورز تھے جن میں لڑکی نے موو کیا ہے مختلف جگہوں پہ جہاں جہاں گئی ہیں، تو 4 ٹیکسی ڈرائیورز بھی مل گئے ہیں، اور ان کے ساتھ اور بھی ٹیکسی ڈرائیورز جو ہیں وہ ان کے بھی بیانات قلم بند کیے ہیں۔ تو ٹیکسی ڈرائیورز جن کے ساتھ بیٹھی ہے لڑکی، جن کے ساتھ سفر کیا ہے، ان کا یہ موقف ہے کہ بھئی کوئی بندہ اس لڑکی کے گاڑی میں بیٹھے ہوئے کوئی دوسرا شخص نہیں بیٹھا آ کر، اور لڑکی جہاں سے ہم نے پک کیا ہے، جہاں پہ انہوں نے کہا ہے وہاں پہ ڈراپ کیا ہے، اور 500 روپیہ جو کرایہ تھا جو بنتا تھا وہ کرایہ بھی لڑکی نے دیا ہے، اس کے بعد وہ چلی گئی ہیں۔ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا، لیکن افغان حکام جو ہے وہ بضد ہیں جی کہ پاکستان میں اسلام آباد میں افغان سفیر کی بیٹی اغوا ہوئی ہے۔ اب پاکستان نے تو اب پیشکش کر دی ہے کہ جی آ جائیں، آپ خود ہمارے ساتھ انویسٹیگیٹ کریں، اور جو ہماری انویسٹیگیشن ہے اس کے مطابق تو کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا۔ شروع میں جس طرح میں نے بتایا کہ جو تصویر زخمی حالت میں جاری کی گئی تھی کسی اور کی، تیسری جنس کے کسی کی، تو اس خواجہ سرا کی، تو اس کے حوالے سے لوگوں نے جو وہ تصویر دیکھی، لوگوں نے سمجھا کہ یہ افغان سفیر کی بیٹی ہے، تو لوگوں کی ہمدردیاں بڑھ گئیں۔ ظاہر انسانیت کے ناطے لوگوں نے ہمدردیاں کیں، پہلے ہمدردیاں حاصل کی گئیں، اس کے بعد دوسرے دن پر افغان سفیر نے اپنی بیٹی کی تصویر جاری کی، وہ بھی پرانی جاری کی، کوئی زخمی شخمی کا کوئی سین سامنے نہیں آیا، اس لیے اغوا کا بھی کوئی سین ابھی تک ثابت نہیں ہو پا رہا۔ دیکھتے ہیں آگے افغانستان کی ٹیم آتی ہے، انویسٹیگیشن ٹیم، وہ اس میں تحقیقات میں شامل ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے۔ حالانکہ شیخ رشید احمد نے تو افغان سفیر کو بھی پیشکش کر دی ہے کہ وہ بھی خود تحقیقاتی ٹیم میں اگر شامل ہونا چاہیں تو وہ شامل ہو سکتے ہیں، لیکن افغانستان حکام کو شیخ رشید احمد کے حوالے سے بھی بڑی تکلیف ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی شیخ صاحب جو ہیں شیخ رشید احمد، ان کے بیانات سے معاملات خراب ہو رہے ہیں، معاملات بگڑ رہے ہیں،
شیخ صاحب کے حوالے سے بڑے تحفظات انہوں نے شو کیے ہیں۔ گزشتہ روز شاہ محمود قریشی وزیر خارجہ اور معید یوسف نے جو پریس کانفرنس کی مختلف وزراء نے، تو اس میں شیخ رشید احمد گزشتہ روز نہیں تھے۔ آج شیخ رشید احمد نے پریس کانفرنس کی ہے جس میں افغان سفیر کو بھی پیشکش کی ہے کہ وہ تحقیقاتی ٹیم میں خود شامل ہونا چاہیں، خود بھی تو وہ خود بھی ہو سکتے ہیں۔ اس حوالے سے مزید جو بھی اپڈیٹ آئے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔